برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ ناظرین دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غوث الاعظم دستگیر شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دیوانے کے بارے میں جو ہر سال غوث پاک کی نیاز بڑی شان و شوقت کے ساتھ کرتا تھا، بڑی شان کے ساتھ کرتا تھا۔ کافی تعداد میں لوگ اس کے یہاں غوث پاک کا لنگر تناول فرمانے کے لیے آیا کرتے تھے، غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے آتے تھے۔ یوسف مصری نام کا ایک شخص تھا، ایک عاشق غوث اعظم تھا، غوث اعظم کا دیوانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ اس کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا۔ اس وقت کے جو حکیم تھے، جو زیادہ نالج رکھتے تھے، تو عزیزان ملت اسلامیہ حکیموں نے جواب دے دیا کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بیٹے، اس کے گھر والے سب رو رہے ہیں، سب کے چہرے اداس ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا، تم اداس کیوں ہو؟ اپنی بیوی سے کہا، او میری زوجہ محترمہ، اے میری شریک حیات، تیری آنکھوں سے یہ آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ کہا، آنسو اس وجہ سے ٹپک رہے ہیں کہ آپ کا سایہ اب میرے سر سے اٹھ جائے گا۔ بیٹوں سے پوچھا، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پہ یہ اداسی کیوں ہے؟ کہا، بابا جان، اب ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یوسف مصری نے کہا، میری ایک نصیحت سنو، میرے جانے کے بعد، یعنی کہ اگر میرا انتقال بھی ہو جائے اور اس روز اگر 11ویں کی نیاز ہو، ہمارے یہاں لنگر چلتا ہو، تو میرا جنازہ بعد میں رکھنا، میرا جنازے کے بارے میں کسی کو مت بتانا، میرے انتقال کے بارے میں کسی کو مت بتانا، پہلے غوث پاک کی نیاز کرنا، پہلے غوث پاک کا لنگر کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا کیا؟ 11ویں کا لنگر چل رہا تھا، 11ویں کی نیاز چل رہی تھی۔ بڑی شان کے ساتھ لوگ آتے ہیں، لنگر تناول فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی روز اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ وہ دیوانے غوث اعظم اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہوا کیا؟ اس کے بیٹوں نے اپنی باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کے انتقال کے بارے میں کسی کو نہ بتایا۔ مہمان آ رہے ہیں، بڑی شان کے ساتھ لنگر چل رہا ہے، لوگ لنگر تناول فرما رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن بیٹوں نے، باپ نے جو نصیحت کی تھی اس کی وجہ سے کسی کو نہ بتایا کہ یوسف مصری کا انتقال ہو چکا ہے، یوسف مصری اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر والوں نے، بیٹوں نے اس کو ایک کمرے کے اندر لٹا دیا، اس کی لاش کو ایک کمرے کے اندر رکھ دیا اور اس پر چادر کو ڈھک دیا۔ اب لنگر چل رہا ہے بڑی شان کے ساتھ، مہمان آ رہے ہیں کافی تعداد میں، کیونکہ وہ جو نیاز کرتا تھا یوسف مصری غوث پاک کی، بڑی شان کے ساتھ کرتا تھا۔ کافی تعداد میں لوگ آتے تھے اور لنگر تناول فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی میں ایک بزرگ تھے، ایک فقیر تھے، گدڑی پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ وہ فقیر جو بیٹھے ہیں گدڑی پہنے ہوئے، عزیزان ملت اسلامیہ، کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں، غوث کا لنگر نہیں کھا رہے ہیں۔ بیٹوں نے جا کے پوچھا، آخر تم غوث پاک کا لنگر تناول کیوں نہیں فرما رہے ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا، میں کھانا صاحب کھانا کے ساتھ کھاؤں گا، میں کھانا گھر والے کے ساتھ کھاؤں گا، یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا لیتے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ کہا، نہیں، میں کھانا آپ کے والد یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا کہا تو پریشان ہو گئے۔ کافی جد و جہد کے بعد ان فقیر کو اس کے بیٹے، اس کی بیوی اس کمرے میں لے گئی جس میں یوسف مصری کی لاش پڑی ہوئی تھی، یوسف مصری کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب لے گئی کہا بابا دیکھو کہ یوسف مصری ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ہم سے نصیحت کر کے گئے تھے کہ کسی کو مت بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، اگر پتہ چل گیا تو غوث پاک کا لنگر چھوڑ کے لوگ چلے جائیں گے، غوث پاک کا لنگر رک جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا کیا؟ جب وہ فقیر گھر کے اندر گئے، دیکھا یوسف مصری کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر کو بتایا بابا دیکھیں ہمارے والد کا یوسف مصری کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان فقیر نے یوسف مصری کے کان میں کچھ کہا اور کہا کہ یہ تمہاری کیسی مہمان نوازی ہے، تم نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے اور خود آرام سے سو رہے ہو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اتنا اس فقیر کی زبان سے نکلنا تھا، کہا کہ اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اتنا اس فقیر کی زبان مبارک سے نکلنا تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یوسف مصری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یوسف مصری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کو زندہ دیکھا، اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو زندہ دیکھا، تو فقیر کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں بابا آپ کون ہیں؟ آپ نے ہمارے والد کو زندہ کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جو فقیر آئے تھے جنہوں نے یوسف مصری کو زندہ کر دیا، کہا کہ جس غوث کا تم لنگر کر رہے ہو، جس غوث کے نام کی تم نیاز کر رہے ہو، وہ غوث کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کا مقام، غوث پاک کی عظمت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کی 11ویں کیا کریں، زیادہ نہ ہو سکے۔ حافظ ملت، حضور حافظ ملت، جن کا مزار جامعہ اشرفیہ کے اندر ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، غریب ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہر 11ویں کو، تو غوث پاک کی 11ویں کیا کر، 11 تاریخ کو غوث پاک کی نیاز کیا کر، زیادہ نہ ہو سکے تو صرف پانی ہی رکھ کر فاتحہ لگا دیا کر، تیرے گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کافی انعام و اکرام لے کر وہ مدرسے کے اندر حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہونے کے بعد کہا حضور میرے گھر میں اب اتنی برکت ہونے لگی۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں سب سے زیادہ زکوٰۃ اس وقت اسی کے یہاں سے آئی تھی جس کو حافظ ملت نے کہا تھا، نسخہ دیا تھا، تو غوث پاک کی 11ویں کیا کر، سوچے کتنی برکت ہونے لگی۔ تو غوث پاک کی شان کے کیا کہنے، غوث پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غوث پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔